اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے نا امید ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر وہ سارے بھائی مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ ان بھائیوں میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ والد نے اللہ کی قسم دے کر تم سے عہد لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی تم سخت کوتاہی کر چکے ہو۔ میں تو یہاں سے اس وقت تک نہ ہلوں گا جب تک میرے والد مجھے واپسی کی اجازت نہ دے دے یا اللہ ہی میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، جاؤ اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے ایک کہانی بنا لی ہے۔ انہوں نے کہا بنیامین چوری نہیں کر سکتا، اور واقعی اس نے چوری نہیں کی تھی۔ اور یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ ایک کہانی ہے جو بنائی گئی ہے، اور اس میں شک نہیں تھا کہ واقعی یہ کہانی بنائی گئی تھی۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان بھائیوں نے نہیں بنائی تھی جو اس وقت یعقوب علیہ السلام کے سامنے تھے، بلکہ یوسف علیہ السلام نے بنائی تھی، لیکن اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے بنائی تھی، اور یوسف کوئی غیر نہ تھے، انہی میں سے تھے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر بھی کہا فصبر جمیل، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کچھ بعید نہیں کہ وہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ گویا اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام ایک طرف جدائیگی پر صبر کر رہے ہیں تو دوسری طرف اللہ کی طرف سے امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ بچھڑے ہوئوں کو مجھ سے ملا دے گا۔ گویا یعقوب علیہ السلام نے اپنے عمل سے قیامت تک کے انسانوں کو یہ سبق دے دیا۔ قرآنی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کا مطلب حالات سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ مشکلات پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے امید بھی لگا کر رکھنا ہے، جس طرح یعقوب علیہ السلام اس موقع پر صبر کر رہے ہیں اور اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اور دل میں تمنا صرف یوسف اور بنیامین کی ملاقات کی نہیں بلکہ اپنے تیسرے بیٹے کی بھی ہے جو حکم الہی کے انتظار میں مصر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور غم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی اور وہ دل ہی دل میں گھٹتے رہتے تھے، لیکن زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں۔ اپنا غم، اپنی جو پریشانی ہے اللہ کے دربار میں کر رہے ہیں، اور یہ غیر اختیاری اور فطری چیز ہے۔ اللہ کے نیک بندے فطری اور بشری تقاضوں سے مبرہ نہیں ہیں۔ ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رنج اور غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ گویا یہاں بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے غم میں، اپنے تکلیف میں اپنے اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری ساری تکلیفیں دور کر دے گا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔
چنانچہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تیسری بار مصر پہنچ کر عزیز مصر کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور اب کی بار تو ان کے لہجے میں نرمی اور عاجزی غالب تھی۔ اپنے اہل و عیال کی پریشانی اور غربت کا اس انداز میں ذکر کیا کہ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو اس کا دل پس جاتا، جبکہ ان کی مخاطب وہ شخصیت تھی جو اللہ کے نبی بھی تھے اور ان کے حقیقی بھائی بھی۔ چنانچہ اس تأثر نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شخصیت پر پڑا ہوا پردہ اٹھانے پر مجبور کر دیا، مگر اس کے لیے آپ نے ایسا باوقار طریقہ اختیار کیا کہ بھائیوں کی تذلیل نہ ہو۔ پہلے ان سے ان زیادتیوں کے بارے میں سوال کیا کہ جو ان سے ہو چکی تھی، پھر خود ہی ان کی طرف سے ایک قسم کا عذر بھی ذکر کر دیا، یعنی یہ جو کچھ تم سے ہوا وہ نادانی اور جہالت میں ہوا۔ اس پر وہ بھائی بول اٹھے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صبر اور تقوی کا ذکر بطور فخر نہیں بلکہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر کیا تھا کہ اول اس رب ذوالجلال نے ہمیں صبر اور تقوی کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے ذریعے سے تمام نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو اعمال کا خاص طور پر ذکر کیا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پورے سورہ یوسف کا خلاصہ ہے، یعنی جو بھی انسان اپنے اندر ان دو صفات کو پیدا کرے گا، پہلے نمبر پر تقوی یعنی گناہوں سے بچنا، اور دوسرے نمبر پر صبر یعنی آزمائشوں پر ثابت قدم رہنا، تو ایسے انسان کو اللہ مشکلات سے ضرور نکالے گا۔ اللہ ہم میں یہ دونوں صفات پیدا فرمائے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کہنے لگے، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت عطا کی اور بے شک ہم ہی غلطی پر تھے۔ ان الفاظ میں اعتراف جرم، ندامت، عاجزی اور معذرت سب کچھ ہے، اور وہ بھی ان بھائیوں کی زبان سے جو عمر میں بڑے ہیں اور ماضی میں چھوٹے بھائی کو حسد، مار پٹائی اور نفرت کا نشانہ بناتے رہے۔ عجیب منظر ہوگا جب ان کے سر ندامت سے جھکے ہوں گے اور ان کے زبان پر معافی کے بول ہوں گے۔ لیکن اس موقع پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب بھی کمال کا ہے۔ کہنے لگے، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ بھائی معافی مانگے اور وقت کا نبی انہیں معاف نہ کرے؟ یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کے خلاف تھا۔ آپ نے اس طرح معاف کیا کہ نہ تانا دیا اور نہ ہی ان کے جرائم ان کو گنوائے۔ اور یہی وہ آیت مبارکہ ہے جو ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی تھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور قریش آپ کے سامنے حرم میں صف بستہ کھڑے اپنے قسمت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہی قریش جنہوں نے 13 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی، آپ کو مختلف اعتبار سے اذیتیں پہنچائی اور آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے اور قریش اپنے قسمت کے انتظار میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ گویا قرآنی تعلیمات سے اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سب کو معاف کیا۔
گویا اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں ہمیں اپنوں سے تکلیفیں ملی ہے، اوروں سے ملی ہے، غیروں سے ملی ہے، اور ہمیں اللہ نے نواز دیا ہے، تو ہم بھی ان اخلاق کا، اس کردار کا اور اس نبی کی تعلیمات کا اظہار کرنے والے ہو، ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے ہو، تو اللہ ہمیں اور نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں اچھی صفات پیدا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔